اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ پچھلی آیات کریمہ میں قرآن مقدس کی صداقت کا بیان تھا اور رسالت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا۔ پھر اس کے بعد جب ان کو یہود کو دعوت دی گئی آمنو بما انزل اللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ، تو انہوں نے کہا ہم اس پر ایمان تو رکھتے ہیں جو ہمارے اوپر اترا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کو ہم نہیں مانتے۔ اب ان کا یہ جو دعویٰ تھا نا کہ وہ قرآن کو تو نہیں مانتے معاذ اللہ، لیکن تورات کو مانتے ہیں، تو اس کی 5 وجہ سے تردید کی گئی۔ پہلی تردید کی گئی وَهُوَ الْحَقُّ، کو کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک حق کتاب ہے، تم اس کو کیوں نہیں مانتے ہو۔ دوسرے نمبر پر کہا مصدقا لما معہم، یہ کتاب اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اس کتاب کے کیا ہو، مخالف ہو۔ تیسرے نمبر پر ان کی تردید کی گئی کہ اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تم تورات کو مانتے ہو، تو پھر تم انبیاء اللہ کی طرف سے جو برگزیدہ لوگ آتے تھے ان کو تم پھر کیوں مانتے رہے ہو اگر تم ایمان والے ہو۔ اگر تمہارا ایمان کا دعویٰ سچا ہوتا تو تمہارے اندر یہ باتیں نہ ہوتی۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ، یہ اس دعوے کی تردید ہے چوتھی، یعنی جو ان کا دعویٰ ہے کہ وہ تورات کو مانتے ہیں اس کی چوتھی تردید ہے، چوتھے طریقے سے اس کی کیا کی گئی ہے، تردید کی گئی ہے، یعنی کذب دعویٰ کی چوتھی دلیل ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، البتہ کہ ایک آئے تھے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات، کھلے دلائل لے کر، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر اتخذ یتخذ یہ دو مفعولوں کو چاہتا ہے، یہاں پر اس کا پہلا مفعول ہے العجلہ اور دوسرا مفعول ہے اس کا الہن، یعنی موسیٰ علیہ السلام جب کھلے دلائل لے کر آئے تو اس کے باوجود بھی تم نے کیا کیا، العجلہ بچڑے کو تم نے معبود بنا لیا۔ تو کیا تورات اس چیز کا حکم دیتی تھی؟ اگر تورات میں اس چیز کا حکم ہوتا کہ تم بچڑے کو معبود بناؤ تو پھر تو تمہارا ایمان سچا تھا۔ تورات کے اندر تو توحید ہی توحید تھی، جس کی وجہ سے آ کر موسیٰ علیہ السلام نے آ کر غصہ کیا اور تم لوگوں کو سزا ملی۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہوتے تو تم کبھی بھی شرک نہ کرتے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، یہ اس دعوے کی 5ویں، ان کا جو دعویٰ تھا اس کے جھوٹے ہونے کی یہ 5ویں دلیل ہے کہ اگر تم تورات کو مانتے ہوتے تو پھر ہم تمہارے اوپر کوہ طور کو کھڑا نہ کرتے۔ تم نے تورات کو اس وقت بھی نہیں مانا اور آج بھی تم نہیں مان رہے ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، پھر ہم نے تمہارے اوپر طور کو کھڑا کر دیا، اٹھا دیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، تو پھر ہم نے تمہیں یہ کہا تھا کہ جو ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَاسْمَعُوا، اور غور سے سنو۔ تو تم لوگوں نے کہا قَالُوا سَمِعْنَا، تم لوگوں نے جب تمہارے اوپر طور کھڑا تھا تو اس وقت تم لوگوں نے کہا سمینا، ہم نے سن لیا، وَعَصَيْنَا، بعد میں تم نے اس کی نافرمانی کر دی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور پلا دی گئی تمہارے دلوں میں بچھڑے کی محبت تمہارے کفر کی وجہ سے۔ یہاں پر تشبیہ دی گئی ہے کسی چیز کے پینے پلانے کے ساتھ، جیسے کپڑے کو رنگ کیے جائے تو رنگ اس میں دھس جاتا ہے، اور پانی بندہ پیتا ہے تو پانی جو ہے انسان کی رگوں میں دھس جاتا ہے، ایسے ہی تمہارے دلوں میں بچھڑے کی معبود دھس گئی کہ تم نے اس کے لیے کیا ہے، جانیں قربان کرنی شروع کر دیں۔ تو تم اگر تورات پر قائم ہوتے تو یہ تمہاری حالت نہ ہوتی۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانُكُمْ، تمہارا جو ایمان کا دعویٰ ہے، کیا تمہارا ایمان اس طرح کو حکم دیتا ہے؟ تو کہہ دے نبی یہ تمہارا ایمان کا جو حکم ہے یہ بہت ہی برا ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، تمہارا ایمان کا دعویٰ ہے تو ہمیں تمہارا ایسا ایمان نہیں ضرورت ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ وَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ یہود کو مبالغہ کا چیلنج ہے اور ایک پیش گوئی ہے جس کا بیان آ رہا ہے۔ یہود کی طرف سے
کچھ آیات کریمہ باقی سپاروں میں بھی ہیں کہ وہ ان کا یہ دعویٰ تھا وقالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ جنت میں کوئی بھی داخل نہیں ہوگا، یہ ان کا ایک دعویٰ تھا۔ دوسرے نمبر پر ان کا یہ دعویٰ ہے وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه کہ یہود اور نصارہ دونوں کہتے تھے کہ ہم اللہ کی اولاد ہیں معاذ اللہ، واحباؤه اور ہم اس کے کیا ہیں، پسندیدہ ہیں، اس کے محبوب ہیں، لہٰذا ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ یہاں پر پہلے بھی گزرا ہے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ کہ ہمیں آگ اگر چھوئے گی بھی تو تھوڑے سے دن چھوئے گی، کیونکہ ہم کیا ہیں، انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہتا، ہماری اپنی جو مرضی ہے چلے گی۔ تو اس دعوے کی یہاں پر دلیل ہے قل ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت، کہہ دے نبی ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله، اے موجودہ بنی اسرائیل، اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے ہی ہے اللہ کے پاس، خالص طور پر لوگوں کے علاوہ، لوگوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہی اگر دینے کا اعلان کر دیا ہے تو فتمنوا الموت، تو تم موت کی تمنا کرو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وہ کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کریں گے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس وجہ سے کہ ان کے ہاتھوں نے آگے جو بھیجا ہے اس کی وجہ سے، ان کے ہاتھوں نے جو آگے کیا بھیجا ہے، یہ ہاتھوں کی کمائی کیا ہے، یہ کنایا ہوتا ہے کہ اعمال سے، انہوں نے جو آگے اعمال بھیجے ہوئے ہیں تو وہ اس سے گھبرائیں گے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ یہاں پر ایک مبالغہ کا ان کو کہا گیا ہے، جیسے تفسیر جامع البیان اور قرطبی میں یہ ہے کہ اے ادعو بالموت علی الکاذب من الفریقین، کہ موت مانگو جھوٹے پر، دو جماعتوں میں سے ہر بندہ موت مانگے تو جو جھوٹا ہوگا وہ اس کے اندر کیا ہو جائے گا، مبتلا ہو جائے گا۔ والمراد منہ المباہلہ کما صح عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہاں سے مراد کیا ہے، ایک مبالغہ ہے، جس طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح طریقے سے منقول ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے سلف صالحین سے یہ بات منقول ہے۔ اب موت کی تمنا کریں، سیدھی لفظ ہیں، موت کی تمنا کریں اور اس پیش گوئی کو کیا کریں، واضح کریں کہ اگر وہ سچے ہوئے تو بچ جائیں گے، اگر سچے نہیں ہیں تو پھر کیا ہے، مر جائیں گے۔ تو انہوں نے پھر کیا ہے، کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرنی۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ، اے مخاطب، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ لوگوں سے زیادہ حریص ہے زندگی پر، ان کو زندگی زیادہ چاہیے، وہ زیادہ جینا چاہتے ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، لوگوں سے بھی زیادہ حریص ہیں، اور تو اور مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہیں۔ یہاں پر ایک بات ہے کہ مشرکین تو قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کو مانتے ہی نہیں تھے نا، تو یہ تو مانتے تھے۔ تو جب مشرکین کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے کہ وہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہوں گے، تو وہ اگر دنیا کی زندگی کی تمنا کریں تو کچھ عجیب نہیں ہے، کیونکہ ان کے ہاں یہی دنیا کی زندگی ہے۔ لیکن یہ تو آخرت کو مانتے ہیں نامراد، یہ آخرت کو ماننے کے باوجود، اور یہ ان کے دعوے یہ بھی ہیں کہ آخرت ہمارے لیے ہے، تو پھر تو جلدی جائیں وہاں پر۔ تو یہ ان کے بہت کی طرف اشارہ کیا کہ مشرکین سے بھی زیادہ یہ کیا ہیں، دنیا کے حریص ہیں۔ یود احدہم، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے، لو یعمر الف سنہ، کہ کاش کہ اس کو عمر دے دی جاتی 1000 سال۔ وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، پہلے اس کی ترکیب سن لیں پھر اس کا ترجمہ آپ کو صحیح سمجھ آئے گا۔ ما نفی کے لیے ہے اور ہوا اس کا اسم ہے، جو عام روٹین میں کیا ہوتا ہے، عام ترکیب کے اندر مبتدا ہوتا ہے، تو جب وہ افعال مدح ضم یا اس طرح مشبہ بالیسا افعال آ جائیں یہ اس طرح، تو وہ کیا ہوتا ہے، اس کی ترکیب کے اندر اس کا نام علیحدہ بن جاتا ہے، تو یہ ماں کا اسم ہے، اور آگے ایعمر یہ اس کا بیان ہے، اور بمزحزحہ من العذاب یہ جملہ اس کی کیا ہے، خبر ہے۔ تو اب معنی بنے گا نہیں ہے وہ، یعنی ان کی عمر کا بڑھایا جانا، بمزحزحہ من العذاب، ان کو بچانے والا ہے عذاب سے۔ عمر لمبی بھی ہو گئی نا، ایک نہ ایک دن تو مریں گے نا۔ اللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ کی ذات دیکھنے والی ہے ان کو، جو وہ اس چیز کو جو وہ عمل کرتے ہیں، یعنی عمر ان کی اگر زیادہ بھی ہو گئی نا تو یہ وہاں سے بچ نہیں سکیں گے۔ تو اس رکوع کے اندر ان کے دعویٰ جو تھا جھوٹا، اس پر دلائل دیے گئے ہیں کہ یہ اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں۔ تو قرآن مقدس کی یہ اتنی واضح آیات ہیں
کہ اگر موجودہ بنی اسرائیل ان کا مطالعہ کریں تو وہ ضرور ایمان لے کر آئیں گے کہ اس کے اندر ان کی پورے خاندان کی کیا ہے، جو شجرہ ہے اس کی حقانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔